اب اس سلسلہ میں آج کچھ لوگ تقلید کا انکار کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں، عام اعتراض ہے لوگوں کا، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید، ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب سمجھنے سے پہلے یہ بات بھی جان لیں کہ ہر بندہ حدیث پہ عمل نہیں کر سکتا۔ حدیث پہ عمل کرنے کے لیے 3 باتوں کا علم ہونا ضروری ہے، 3 چیزوں کا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس شخص نے، یعنی جن راویوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، ہر فرد کے بارے میں تفصیلی معلومات ہو۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث کے 10 راوی ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتے ہیں، اس کو حدیث کی سند کہا جاتا ہے کہ فلاں امام کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی، وہ کہتا ہے میں نے یہ حدیث فلاں سے لی، وہ کہتا ہے میں نے یہ حدیث فلاں سے لی، چلتے چلتے وہ سند نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہے۔ حدیث پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس بندے نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، پوری سند کے اندر جتنے راوی ہیں، ہر راوی کے بارے میں تفصیلی معلومات ہو کہ یہ ثقہ تھا یا نہیں، کیا یہ جھوٹا تو نہیں تھا، اس کا کردار کیسا تھا، یہ عادل تھا یا نہیں، جرح اور تنقید کے لحاظ سے پوری معلومات ہو۔ مجھے بتاؤ کہ یہ جو بندہ چند حدیثیں رٹ لیتے ہیں، کیا یہ پوری سند کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں کہ کیا یہ حدیث لینی بھی چاہیے یا نہیں، یہ حدیث قابل عمل بھی ہے یا نہیں؟ تو یہ مجتہد کا کام ہے جو ایسے حدیث نہیں لیتا، پہلے پوری سند کو پرکھتا ہے کہ جس نے یہ حدیث بیان کی ہے وہ راوی ثقہ بھی ہے یا نہیں، وہ عادل بھی ہے یا نہیں، وہ سچا بھی ہے یا نہیں۔ جب پوری سند کے راوی اس کے معیار پہ پورے اترتے ہیں، پھر وہ حدیث قابل عمل ہوتی ہے اور قابل قبول ہوتی ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس بندے نے یعنی حدیث پہ عمل کرنا ہے، اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے، یہ معلوم ہو کہ اس حدیث پر عمل کرنا درست بھی ہے یا نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سند تو مضبوط ہوتی ہے، سند میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، لیکن حدیث قابل عمل نہیں ہوتی۔ حدیث سند میں کوئی خرابی نہیں، سند پاورفل ہے، لیکن حدیث قابل عمل نہیں۔ اب یہ بندہ جو کہے کہ ہم صرف حدیث پہ عمل کرتے ہیں، اسے کہو کہ بخاری شریف کے اندر ایک مقام پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب الطہارت کے اندر یہ فرمایا کہ بیت الخلاء میں جب تم جاؤ استنجا یا پخانہ کرو تو کعبے کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹھ کرو، یعنی نہ تمہارا منہ ہو نہ تمہاری پیٹھ ہو، اور یہ لفظ بول لے او شرقو او غربو، یا منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو۔ اب یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ پہلے فرمایا کہ منہ جو ہے نہ پخانہ کرتے ہوئے منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، نہ پشت ہونی چاہیے، اور آگے فرمایا او شرقو او غربو، یا مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف کرو۔ اب وہ بندہ جاہل جو کہتے صرف ہم حدیث لیتے ہیں، اسے کہو نا کہ دونوں باتوں پہ عمل کرنا ہے، کہ منہ بھی قبلے کی طرف نہ ہو، پیٹھ بھی قبلے کی طرف نہ ہو، لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے یا منہ مشرق کی طرف کرنا ہے یا مغرب کی طرف کرنا ہے، اور دوسرا نہ قبلے کو پشت ہو نہ پیٹھ ہو۔ مجھے بتاؤ یہ ممکن کیسے ہے؟ تو اسے پھر کسی مجتہد کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ ایک طرف تو فرمان یہ ہے کہ نہ قبلے کی طرف منہ ہو نہ پیٹھ ہو، اور آگے ہے یا مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو۔ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم مشرق کو منہ کریں تو قبلے کو پیٹھ ہوگی، اگر مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں تو قبلے کو منہ ہو جائے گا، تو پھر حدیث پہ عمل کیسے ہوگا؟ تو یہ کسی مجتہد کے پاس جا کے پتا چلے گا کہ ہر حدیث ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ فرمان صرف مدینے والوں کے لیے ہے، وہاں قبلہ جو ہے وہ شمالن جنوبن ہے، ان کے لیے حکم تھا کہ یا منہ مشرق میں کرو یا مغرب میں کرو۔ ہر حدیث کی کتاب اٹھا کے بندہ کہے کہ ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں، تو ان دونوں باتوں پہ عمل کیسے ہوگا؟ یہ کسی مجتہد کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ اس لیے ہر حدیث جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہوتی۔